دنیا میں رہنے والا ہر شخص رزق کماتا ہے، وہ جائز طریقہ ہو ناجائز طریقہ ہو، حلال طریقہ ہو حرام طریقہ ہو، انبیاء کا طریقہ ہو جہنم میں لے جانے والا طریقہ ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب، کہ مولا کریم جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا اور بغیر حساب و کتاب کر دیتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کریم نے فرمایا ہماری مرضی ہے، ہم جسے چاہے بغیر حساب و کتاب کے رزق کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ کہ دنیا میں رہنے والے انسان جو ہے اگر ان کی خواہشات اور تمناؤں کے مطابق ہم رزق عطا کرنا شروع کر دیں تو یہ زمین میں فساد برپا کر دیں گے۔ ہم ایک مقدار کے تحت رزق کو عطا کرتے ہیں۔ مولا کریم نے فرمایا دنیا میں رہنے والے مسلمان ہوں، یہودی ہوں، کافر ہوں، نصارہ ہوں، درندے ہوں، پرندے ہوں، چوپائے ہوں، رینگنے والے کیڑے ہوں، مولا کریم نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پہ جتنے چوپائے ہیں، پرندے ہیں، اللہ رب العزت نے سب کے رزق کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت کو پڑھا گیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں سے وہ کھاؤ جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حلال رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، کھڑے ہوئے کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے، مولا کریم مجھے مستجاب الدعوات بنا دے کہ جب بھی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں، اپنے لبوں کو ہلاؤں، زبان کو حرکت دوں تو مولا کریم میری التجاؤں کو، فریادوں کو، دعاؤں کو سن لے، کبھی رد نہ کرے، مستجاب الدعوات بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد اگر تو چاہتا ہے کہ مستجاب الدعوات بن جائے تو ہمیشہ یاد رکھی کہ رزق حلال کمائی، رزق حرام سے دور رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کبریا کی قسم ہے جو شخص رزق حلال کو چھوڑ کے حرام کا ایک لقمہ منہ میں ڈالتا ہے اور اپنے حلق سے پیڑ میں اتارتا ہے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا بدن حرام مال کے ساتھ گوشت بنا ہو اور اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون حرام مال سے تیار ہو تو وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اللہ کریم اسے جہنم میں ڈال دے۔ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے اور رزق حرام کمانا جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ رزق حلال میں برکات ہے، رزق حرام میں کوئی برکات نہیں ہے۔ بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، الجھنیں ہی الجھنیں ہیں اور دنیا کی ساری پریشانیاں ہیں۔ ایک شخص کہنے لگا میرے پاس بہت بار مال و دولت آیا اور کئی بار میرے سے مال و دولت چلا گیا، میں کنگلا ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں رہا، کنگال ہو گیا، مگر میں نے اپنی ساری زندگی میں ایک عمل نہیں چھوڑا، میں نے ہمیشہ نماز کو وقت پہ ادا کیا اور جماعت کے ساتھ ادا کیا ہے۔ اللہ کریم نے یہ بات رکھی ہے جو ہماری بات کو مانے گا ہم اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آنے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، نماز ہو، فرضی ہو، جمعے کی نماز ہو، اپنے کاروبار کو، تجارت کو، معیشت کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی نماز کے لیے آؤ، فرضی نماز کے لیے آؤ، جمعے کے لیے آؤ، نماز کو جب ادا کر لو تو پھر کیا کرو؟ مولا کریم نے فرمایا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو حرام مال کماتا ہے، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دہی کے ساتھ مال کماتا ہے، اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان برات ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آمنہ کلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ دیں سمجھ لو اس شخص کا اللہ رب العزت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کا بھی نافرمان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی باغی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلہ منڈی میں گئے، دیکھا غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر اس گلے کے اندر ہاتھ ڈالو۔ اللہ کے نبی نے جب اپنا ہاتھ اس گلے کے اندر ڈالا تو غلہ اندر سے سارا گیلا اور باہر سے خشک۔ پوچھا تاجر سے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی رات کو بارش ہوئی تھی تو غلہ گیلا ہو گیا، میں نے نیچے غلہ گیلا رہنے دیا، اوپر سوکھا ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، جو فراڈ کرے دھوکہ دے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اس کی 40 دن تک نماز
نماز قبول نہیں ہوتی، اس کا حج، زکوٰۃ، عمرہ، فرضی نمازیں، نفلی نمازیں، ہر قسم کی عبادات، صدقات، خیرات، سب کچھ رائے گا جائے گا، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، فراڈ کرنے والے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، میں اسے نہیں جانتا۔ یہاں پہ یہ بات سمجھ لو، یہ بات جان لو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات کر دیا ہے تو یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں رہا، جنت میں نہیں جا سکتا، جنت کے دروازے اس کے لیے بند ہیں، اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کے دروازے اس کے لیے بند ہے، یہ جہنم میں جائے گا اور جہنم کا ایندھن بن کے رہ جائے گا۔ حرام مال کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے یوں فرمایا ہے، مسند احمد میں ہے اور بہقی میں ہے، ایک گوالا تھا، دودھ سیل کیا کرتا تھا، شام کو جب دودھ بیچ کے سیل کر کے اپنے گھر کو چلا، اس کی پیسوں والی گتھلی تھی، اس کے اندر اس کے پیسے تھے، کشتی میں سوار ہوا گھر جانے کے لیے، اس کشتی میں ایک بندر بھی سوار تھا، اس بندر نے اس کی گتھلی چھین لی، جب چھین لی تو اونچی لکڑی پہ بیٹھ گیا اور اس میں سے 1 روپیہ نکالے، اس گوالے کے آگے پھینک دے، اور 1 روپیہ نکالے تو پانی کے اندر ڈال دے، اور پھر 1 روپیہ نکالے تو پانی کے اندر ڈالے، 1 روپیہ نکالے تو گوالے کے آگے پھینک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ والے کا حق اسے مل گیا، پانی کا حق اسے مل گیا، پانی کا حصہ پانی میں چلے گیا، دودھ والے کا حصہ دودھ والے کے پاس چلے گیا۔ حرام مال کی یہ مثال ہے، حرام مال میں کوئی برکت نہیں ہے، حلال مال میں برکت ہے۔ حلال مال کماؤ گے، حلال مال بچوں کو کھلاؤ گے، بچے فرما بردار اور تابع دار اطاعت گزار بنیں گے۔ اگر بچوں کو حرام مال کھلاؤ گے تو یاد رکھنا بچے بھی نافرمان ہوں گے اور جہنم میں بھی جائیں گے، اور آپ کو بھی گھسیٹ گھسیٹ کے لے کے جائیں گے اور کہیں گے مولا کریم یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں حلال نہیں کھلایا، حرام کھلاتا رہا ہے، اللہ آج اسے اندھے منہ کر کے جہنم میں ڈال دے۔ تو ہمیشہ حلال کمائیں، حلال کھائیں اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے اور نیک بندے بنیں۔ حلال کمانا، حلال خرچ کرنا یہ انبیاء کی صفات ہیں، نبیوں کی صفت ہے، اور حرام مال کمانا یہ نحوست ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اعلان برات ہے۔